مولاي صل وسلم دائما ابدا. ہوائے دشت سے بوئے رفاقت آتی ہے، ہوائے دشت سے بوئے رفاقت آتی ہے، عجب نہیں کہ ہوں میرے ہم منا پیدا. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم بات کریں گے علامہ اقبال کی نظر میں حضرت امام حسین کی کیا شان، اور علامہ اقبال نے امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو کیسے لیا اور آپ کے کردار کو کیسے پایا، اور آپ پر اس کا نقطہ نظر کیا ہے. علامہ اقبال کی فکر اور آپ کی نظر میں بہت وسعت تھی، اور آپ کے مطابق کوئی بھی ایسی قدر جو آفاقی ہے، کوئی بھی ایسی قدر جو آفاقی ہے، جیسا کہ حق کا ساتھ دینا، باطل کا رد کرنا، مظلوم کی مدد کرنا، ظالم کے خلاف کھڑا ہونا، اور معاشی، معاشرتی اور سیاسی حقوق کی فراہمی، یہ تمام چیزیں قدرتی اور جو قدرتی اور آفاقی قدر ہیں اس میں آتی ہیں. علامہ اقبال کی نظر میں اس کے احیاء کی جدوجہد ہی صحیح معنوں میں کائنات مقصود کی تائید و نصرت ہے. یہ تمام عناصر مل کر اسلام کی حیت اجتماعیہ کے قیام کو عمل میں لاتے ہیں. اقبال کے نزدیک اسلامی زندگی کا مقصد اسی حیت اجتماعیہ کا قیام ہے، نہ کہ کسی کونے میں بیٹھ کر عضو معطل بن کر محض عبادت کرنا. یہ نہیں کہ آپ تمام معاملات کو چھوڑ کر کسی ایک کونے میں بیٹھ کر مفلوج اعضاء کی طرح آپ عبادت میں مصروف اور مگن ہو جائیں. اقبال نے اسی پر، اور جو لوگ ایسی بیماری کا شکار ہیں انہی لوگوں کے لیے ان کو نصیحت کرتے ہوئے اقبال نے کہا ہے کہ نکل کر ہان کہوں سے ادا کر رسم شبیری، نکل کر ہان کہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر ہان کا ہی ہے فقط اندھا و دلگیری، کہ فقر ہان کا ہی ہے فقط اندھا و دلگیری. اور علامہ اقبال نے امام حسین کی شخصیت پر بحث کرتے ہوئے کہا کہ امام حسین کی فقر اور امام حسین کی فکر، عمل، جدوجہد میں مذکورہ تمام جو حیات بخش عناصر ہیں وہ کثرت سے پائے جاتے ہیں. اور اقبال کی نظر میں امام حسین کی ساری جدوجہد انہی آفاقی اقتدار کے احیاء کے لیے تھی، جو کہ بدترین ملوکیت نے زمین بوس کر دی تھی. جو اس وقت کے حالات تھے اس میں ان تمام آفاقی قدروں کو زمین بوس کر دیا تھا. امام حسین کی جو شخصیت تھی وہ مذکورہ بالا تمام حیات بخش عناصر سے کثرت سے جو بری ہوئی تھی. یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال کے کلام میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا ذکر کثرت سے ملتا ہے. علامہ اقبال کے نزدیک امام حسین کی کئی حیثیتیں ہیں. آپ نے امام حسین کے کردار کو ہر پہلو سے دیکھا، ہر زاویے سے آپ کی شخصیت کو ظاہر کرنے کی کوشش کی. اور علامہ اقبال کبھی امام حسین کو امام عشق کہتے ہیں، کیونکہ جو کام امام حسین نے کیا یہ اہل عقل کا کام نہیں ہو سکتا، یہ کوئی اہل عشق ہی کر سکتا ہے. اور کسی شاعر نے کہا تھا کہ عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، یہ عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں. اور علامہ اقبال کبھی امام حسین کو امام عشق کہتے ہیں، کبھی وارث علوم عقل کہتے ہیں، کبھی حق اور باطل کے لیے ابدی معیار قرار دیتے ہیں، کبھی انسانیت کو فکر حسینی کو اپنانے کا درس دیتے ہیں، کبھی حسین علیہ السلام کو امت کی وحدت کا نمائندہ قرار دیتے ہیں، کبھی حسین علیہ السلام کو اسوہ کامل قرار دیتے ہیں، کبھی حسین علیہ السلام کو خلافت راشدہ کی قدروں کا محافظ قرار دیتے ہیں، کبھی حسین علیہ السلام کے غم میں روتے ہیں، کبھی حسین علیہ السلام کے غم میں رلاتے ہیں، کبھی حسین علیہ السلام کی فکری بلندی کی بات کرتے ہیں، کبھی آپ کی شان کی بات کرتے ہیں، کبھی آپ کے کردار کی بات کرتے ہیں، کبھی آپ کی صورت کی بات کرتے ہیں، اور کبھی آپ کی سیرت کی بات کرتے ہیں. کبھی حسین علیہ السلام کو بنائے لا الہ قرار دیتے ہیں، کبھی حسین علیہ السلام کے پیروکاروں کی عظمت بیان کرتے ہیں، کبھی موت کو حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں دست بدستہ کھڑا دیکھتے ہیں. اور امام حسین علیہ السلام جیسی شخصیت نہ کبھی تاریخ میں تھی، نہ ہے اور نہ ہوگی. آج تک لوگوں نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، کوئی نمرود بنا، کوئی فرعون بنا، لوگوں نے جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کیا، کوئی اسود انسی بنا، کوئی مسلمہ قذاب بنا، لیکن آج تک کسی نے
حسین ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، نہ تاریخ میں کبھی کیا، نہ کوئی ابھی کر رہا ہے اور نہ کبھی تاریخ میں کرے گا، کیونکہ حسین بننے کے لیے سر کٹا کر نیزے کی نوک پر قرآن سنانا پڑتا ہے۔ علامہ اقبال نے امام حسین کی جو شان اور عظمت بیان کی ہے اس کا باب انہوں نے اپنے کلام میں باندھا ہے، اور علامہ اقبال نے داستان کربلا کا جو منظر ہے اس کا بیان جو ہے وہ مقدمہ عشق کے عنوان میں باندھا ہے۔ اس باب میں انہوں نے عشق کے تقاضے، عشق کی جو وارداتیں ہیں، عشق کے لوازمات پر بات کی اور عشق اور عقل کے تقابل پر بات کی، اور اس کے لیے واقعہ کربلا کو سر تا سر مظہر عشق سمجھتے تھے۔ علامہ اقبال نے لکھا کہ مومن از عشق است اور عشق از مومن است، عشق را ناممکن ما ممکن است۔ کہتے ہیں کہ مومن اللہ کے عشق سے قائم ہے اور عشق کا وجود مومن سے ہے۔ وہ چیز جو ہمارے لیے ناممکن ہے لیکن عشق کے لیے ممکن ہوگی، ہر وہ چیز جو ہمارے لیے ناممکن ہوتی ہے لیکن عشق کے لیے وہ ممکن ہوتی ہے۔ عقل اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے دوسروں کا خون بہانے سے گریز نہیں کرتی، اور عشق اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنی جان دینے میں اس سے بڑھ کر ہے، اور عشق کے مقاصد عقل سے زیادہ پاکیزہ اور عشق اپنے عمل میں زیادہ تیز اور بے باک ہے۔ عقل کہتی ہے کہ اپنا مفاد پیش نظر رکھ، عشق کہتا ہے کہ اپنی آزمائش کر۔ عقل اس کو کہتی ہے کہ اپنے مفاد کو پیش نظر رکھو، مگر عشق کہتا ہے کہ اپنی تو آزمائش کر، اور عشق احتسال کی خاطر دوسروں سے شناسائی پیدا کرتی ہے۔ عقل احتسال کی خاطر دوسروں سے شناسائی پیدا کرتی ہے، اور عشق کا دار و مدار اللہ کے فضل پر ہے اور وہ اپنا احتساب کرتا ہے۔ وہ عاشقوں کے امام حضرت امام حسین کی شان یہ ہے کہ وہ عاشقوں کے ایمان میں ہیں اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے فرزند ہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھاگ کے سر و آزاد ہیں۔ عشق غیور ان کے خون سے سرہرو ہوا، مصرع عشق کی شوہی اسی مضمون کربلا سے ہے۔ یہ بلند مرتبت شخصیت امت کے درمیان یوں ہے کہ جیسے قرآن پاک میں سورۃ الفاتحہ ہے، سورۃ الاخلاص ہے۔ امام حسین کا امت میں یہ مقام ہے، اقبال کہتے ہیں کہ ان کا یہ مقام ہے کہ بلند و مرتبت شخصیت امت کے درمیان ایسے ہے جیسے قرآن پاک میں سورۃ الاخلاص ہے، کیونکہ سورۃ الاخلاص وحدت کو بیان کرتی ہے، خدا کے وجود کو بیان کرتی ہے، خدا کے ایک ہونے کو بیان کرتی ہے، اور اسی طرح اقبال نے یہ مقام صرف امام حسین کو امت میں قرار دیا ہے۔ اقبال آگے کہتے ہیں کہ امام حسین امت کے قلوب و اذہان پر ہمیشہ سے نقش رہے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ شان و بغداد کی شان و شوکت جاتی رہی، سطوت غرناطہ کی یاد بھی ذہنوں سے محو ہوئی، اناطولیہ کی بڑی بڑی شام اور روم جیسی شخصیتیں گھٹنوں کے بل آتی دکھیں، لیکن امام حسین قلوب و اذہان پر ہمیشہ نقش ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن ہماری زندگیوں کے تار ابھی بھی امام حسین کے زخمہ سے لرزاں ہیں۔ انہوں نے میدان کربلا میں جو تکبیر بلند کی تھی وہ آج بھی ہمارے ایمان کو تازہ کرتی ہے، اور علامہ اقبال کہتے ہیں کہ امام حسین رب کائنات کی طرف سے حق اور باطل میں امتیاز کے لیے ابدی معیار ہیں۔ بال جبریل میں لکھتے ہیں علامہ اقبال، بال جبریل میں کہتے ہیں حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شافی، کہ انداز کوفی و شافی بدلتے رہتے ہیں مگر حقیقت ابدی ہے مقام شبیری۔ اس پر اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فقر امام حسین اور فقر کو امام حسین کی میراث قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہر نوعیت کی فقر کی کرامات مختلف ہوتی ہیں، لیکن فقر حسینی کے میراث مسلمانی ہے۔ بال جبریل میں کہتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ فقر کی جو میراث ہوتی ہے اور فقر کی ہر نوعیت کی کرامات مختلف ہوتی ہیں، لیکن جو فقر حسینی ہے اس کی میراث مسلمانی ہے۔ بال جبریل میں کہتے ہیں کہ ایک فقر سکھاتا ہے سیاد کو نصیری، ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری، ایک فقر سے قوموں میں مسکینی و دلگیری، اور ایک فقر سے مٹی میں حیثیت اکثیری، ایک فقر ہے شبیری، اس فقر میں ہے میراث مسلمانی سرمایہ شبیری، ایک فقر ہے شبیری اور اس فقر میں میری میراث مسلمانی سرمایہ شبیری۔ امام حسین علیہ السلام کا اصولی موقف ہے یہ آپ علیہ السلام کے مقام کا آئینہ ہے، اور اس کی قبولیت دنیا میں ہوئی۔ انہوں نے حکومت کو ٹھکرا دیا تاکہ امت
امت مسلمہ کے اندر سے خانہ جنگی اور دشمنی کی آگ ختم ہو جائے۔ سیدنا امام حسین کے اسوہ سے نوائے زندگی میں سوچ پیدا ہوا۔ اہل حق نے آپ سے حریت کا درس لیا۔ فقر اریاں غزوات بدر و حنین کی گرمی ہے، فقر اریاں حضرت حسین علیہ السلام کی تکبیر کی آواز ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام کی تکبیر کی آواز ہے۔ آخر پر میں اس شعر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ سیلاب کو دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں میں، سیلاب کو دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں میں، پانی بھٹک رہا ہے حسین کی تلاش میں۔ وما علینا الا البلاغ۔